نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان خمسہ کا بیان چل رہا ہے اور رکن اول ایمان اور عقیدے کی بات چل رہی تھی، اور اس میں معجزے کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا تھا۔ تو معجزہ آپ کو پتہ چل گیا معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نبی کی نبوت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے، سچا ظاہر کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اس خرق عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو خرق عادت کام معجزہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہوئی کہ نبی کی نبوت کا دعویٰ ہو اس کے پیچھے۔ تو اس سے معلوم ہوا معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ اگر کسی سے کوئی خرق عادت کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے۔ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں یار وہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ معجزہ ہو گیا۔ اور بھائی معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی اور دوسروں کو بھی پتہ ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام خرق عادت ہو، ظاہر ہو، اور وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر نہ ہو، نبی کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام ظاہر ہوا ہے وہ نبی کا فرما بردار ہے، متبع شریعت ہے۔ اگر وہ نبی کا فرما بردار ہو، متبع شریعت ہو، اور اس کے ذریعے سے کوئی خرق عادت کام ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہوا؟ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت نبی کے فرما بردار کی ہوتی ہے، متبع شریعت کی ہوتی ہے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ خرق عادت کیا ہوتا ہے، کرامت اور معجزے کی مثالیں دیتا ہوں۔ خرق عادت دستور سے ہٹ کر، اب مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور حمل کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ کے مکمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دستور ہے، عادت ہے۔ اور خرق عادت کیا ہے کہ اس سے ہٹ کر ہو، جیسے پہاڑی سے اونٹنی نکلی اور 10 ماہ کی گابن تھی اور لوگوں کے سامنے آ کر اس نے بچہ دیا۔ اب یہ دستور سے، عادت سے ہٹ کر ہے، عقل کے خلاف ہے۔ یہ چونکہ یہ کام ایک نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوا، اس لیے اس خرق عادت خلاف عقل کام کو کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے۔ اس خرق عادت کام کو معجزہ کہیں گے۔ جیسے لکڑی پتھر پہ ماری اور اس سے پانی نکل آیا، تو اس طرح پانی کا نکلنا دستور میں نہیں ہے کہ لکڑی مارو پتھر پہ اور پانی نکل آئے۔ خرق عادت کام ہوا، یہ معجزہ ہے۔ اب ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ تو عادت نہیں ہے، پانی تو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے برستا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، چشمے بہہ رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی سیراب ہو کے پیا، اپنے لیے جمع بھی کیا۔ تو یہ خرق عادت کام جو نبی کے ذریعے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبی کا فرما بردار ہو اور اس سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک متبع نے، فرما بردار نے، ان کے صحابی نے، جن نے وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے منگوا لیا تھا۔ اب یہ عادت تو نہیں ہے، دستور تو نہیں ہے، دستور تو یہ ہے کہ جاؤ، پھر وہاں پہنچو، پھر وہاں سے چیز اٹھا کے لاؤ اور اپنا ایک دستور کے مطابق سفر کرو۔ پلک جھپکنے سے پہلے چیز آ گئی تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت ہے، لیکن نبی کے فرما بردار سے ظاہر ہوا تو یہ کرامت ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی کرامت بہت مشہور ہے۔ تو اگر
خرق عادت کام نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، نبی کے فرما بردار سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس بے موسم کے پھل آ گئے، یہ عادت کے خلاف ہے. اب آپ کہو جی آج کل بھی موسم نہیں ہوتا پھل آ جاتے ہیں. درخت سے پھل لانا اور بات ہے، درخت بھی موجود نہیں، لانے والا بھی نظر نہیں آ رہا اور پھل بھی پاس موجود ہیں، تو یہ چیزیں ہیں. تو حضرت مریم نبی نہیں ہے لیکن نبی کی متبع ہیں، شریعت کی متبع ہیں، تو اس لیے ان کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوا خرق عادت کام، تو یہ ان کی کرامت ہے. اگر خرق عادت کام کسی ایسے بندے سے ظاہر ہو جو نہ نبی ہو، نہ نبی کا فرما بردار ہو، تو اب یاد رکھیں یا تو وہ واقعی خرق عادت کام ہوگا یا وہ بظاہر خرق عادت ہوگا. اگر وہ واقعی خرق عادت ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اس کو استدراج کہتے ہیں اگر وہ واقعی خرق عادت ہو. اگر وہ واقعی خرق عادت نہ ہو، بظاہر خرق عادت ہو، تو پھر یاد رکھیں وہ جو کام دیکھنے میں خرق عادت نظر آ رہا ہے وہ خرق عادت نہیں ہوتا، وہ عادتاً ہوتا ہے، لیکن وہ کسی عمل اور فعل کی مشق کرنے کے بعد اس کو ظاہر کیا گیا ہے. اس میں اس کے پیچھے اس کام کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے کام کو اگر یہ کام شیطانی اور شرکیہ کلمات پڑھ کر ظاہر کیا گیا ہو تو اس کو جادو کہتے ہیں، ورنہ شعبدہ بازی کہتے ہیں.